اور طالبات یکجاں ہیں۔ مجھ جیسے سیاسیات اور تاریخ کے طالب علم کو اظہار خیال کا موقع فراہم کیا۔ سلیم ایمن صاحب نے شروع میں کہا واقعی میں نے عذر پیش کیا تھا کہ میں نہیں وقت نکال سکوں گا، لیکن ان کا اصرار تھا اور یہ مضمون کچھ سلیم ایمن صاحب نے ایسے لکھوایا ہے جیسے پیرنٹس بچوں سے ہوم ورک کراتے ہیں۔ اور کل میں اسلام آباد میں تھا، میں ایک صفحہ لکھ کے اور واٹس ایپ کر رہا تھا، میری ریسرچ اسسٹنٹ اسے کمپوز کر رہی تھی۔ رات 12 بجے میں پہنچا تو یہ مضمون میرے گھر پہ پرنٹڈ شکل میں موجود تھا، مجھے اسے ریوائز کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ بہرحال یہ کہ آپ کی خدمت میں یہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کانفرنس کے سندھ کے عظیم دانشور اور شاعر شیخ ایاز کی 100 سالہ کانفرنس کا عنوان دیا گیا ہے۔ اس کانفرنس کا ایک 100 سالہ کانفرنس ہونا دو مفہوم رکھتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس سال شیخ ایاز کی ولادت کو 100 سال ہو رہے ہیں، سو یہ ان کو اور ان کے کام کو یاد کرنے کا ایک اچھا موقع ہے۔ لیکن میری دانست میں اس کانفرنس کا ایک 100 سالہ کانفرنس ہونا یہ بھی معنی رکھتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ شیخ ایاز جو 1923 میں پیدا ہوئے اور جنہوں نے 1997 میں 74 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کیا، وہ 20ویں صدی کے 3/4 عرصے تک زندہ رہے۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو 20ویں صدی کو شروع ہوئے 22 سال گزر چکے تھے۔ ان کی وفات کے وقت 20ویں صدی کے ختم ہونے میں 3 سال باقی تھے۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ انہوں نے 20ویں صدی کو بھرپور طریقے سے برتا۔ وہ 20ویں صدی کی آواز تھے۔ اس صدی میں سندھ میں اور بھی بڑی نابغہ روزگار علمی اور فکری شخصیات پیدا ہوئیں جنہوں نے اس صدی میں فکر کی آبیاری کی اور اپنے افکار سے صرف اپنے خطے کو نہیں بلکہ اور بھی دنیا کو مستفید کیا۔ ہم محنت کشوں کے بے بدل رہنما کامریڈ صوبو گیان چندانی، سائیں جی ایم سید، ہری رہنما کامریڈ حیدر بخش جتوئی، استاد اور ادیب جناب ابراہیم جویو اور جناب رسول بخش پلیجو اور ایسی ہی کئی دیگر شخصیات کے علمی اور فکری کام سے کسی طور آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ اس فہرست میں ایک بہت بڑا اور نمایاں نام شیخ ایاز کا ہے، جو سندھ کی سرفرازی کا ذریعہ بنے، جن کے خیالات نے کئی نسلوں کو متاثر کیا، جن کی شاعری سندھ کی بیداری اور حقوق طلبی کی لازوال جد و جہد کا عنوان قرار پائی۔ یہاں کیونکہ ہم ان کو ان کی صدی کے تناظر میں یاد کر رہے ہیں، لہذا بے موقع نہیں ہوگا اگر ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ ان کے حصے میں صدی کون سی آئی، عالمی اور خود ہندوستان کے تناظر میں اس صدی کی معنویت کیا تھی۔ انہوں نے اس صدی کے تقاضوں کو اور اس کے رجحانات سے خود کو کس طرح ہم آہنگ کیا اور روح عصر ان کی شاعری میں کس طور منعکس ہوئی۔ خواتین و حضرات، ہم زندگی کو ایک ایک دن کر کے گزارنے والے بالعموم تقویم ماہ و سال کے ایسے اسیر بن جاتے ہیں یا بنا دیے جاتے ہیں کہ ہماری نظروں اور ذہن سے صدیاں اوجھل ہو جاتی ہیں اور ہم ان کی رفتار اور ان کے حاصلات کو احاطۂ تصور میں لانے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہمیں روز و شب کی تگ و دو تاریخ کے سفر سے غافل رکھتی ہے، اور پھر کچھ یوں ہوتا ہے کہ بقول حافظ محمد کرامت اللہ خان گستاخ رامپوری، 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ آتی جاتی صدیوں سے شیخ ایاز نے معاملہ کچھ یوں کیا کہ پہلے تو 20ویں صدی کو کس کر پکڑا، پھر 2 صدی پیچھے جا کر شاہ لطیف کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا، پھر ساری زندگی 18ویں اور 20ویں صدی میں ارتباط پیدا کرتے رہے۔ ان کی علمی و تخلیقی کاوشیں 18ویں اور 20ویں صدی کے درمیان مکالمے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ زندگی کے آخری برسوں میں
21ویں صدی کی آہٹ ایاز کے کانوں تک پہنچ چکی تھی۔ سندھو ایک آئینے کی طرح ہے، سندھو ایک آئینے کی طرح ہے، 21ویں صدی آ رہی ہے اور میں اس کا عکس سندھو کی شفاف سطح پر دیکھ رہا ہوں۔ آئیں اپنے عصر سے اور ماضی و مستقبل سے شیخ ایاز کی خوش معاملگی کی کچھ اور پرتیں کھولتے ہیں۔ زمانہ کوئی بھی ہو، صدیاں ملحوظ نظر ہوں یا عشرے، تاریخ کا ہر دور آویزشوں اور تضادات کا مرقع ہوتا ہے۔ اضداد کی کشمکش سے اور طبقات کے تصادم سے افکار کی جنگ، بیٹل آف آئیڈیاز جنم لیتی ہے۔ مکاتب فکر نمایاں ہوتے ہیں اور تخلیقی اظہار کی صورتیں متشکل ہوتی ہیں۔ تب ہر ذی ہوش کو طے کرنا ہوتا ہے کہ وہ متحارب قوتوں میں کس کے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ انتخاب ہر کسی کو درپیش ہوتا ہے کہ وہ تقسیم کے اس طرف جائے یا اس طرف آئے، یا کرشن چندر کے الفاظ میں وہ مہالکشمی کے پل کے دائیں طرف ہو یا بائیں طرف۔ شیخ ایاز نے اوائل عمر ہی میں اپنا راستہ چن لیا تھا۔ انہوں نے بڑا قاموسی ذہن پایا تھا۔ مشرقی اور مغربی ادبیات کا عمیق مطالعہ، ہر صنف ادب کی کلاسیکی اور جدید تخلیقات پر نظر، مذاہب عالم اور مذہبی متون کا علم، موسیقی کی باریکیوں سے واقفیت، تاریخ و سیاست کی غیر معمولی رمز شناسی۔ شیخ ایاز اول و آخر ایک تہذیبی انسان تھے۔ علم و ادراک کو مزید وسعت دی اور مزید مہمیز کیا اس تخلیقی وفور نے جو ان کی فطرت میں شامل تھا۔ کیا کچھ انہوں نے نہیں لکھا! شاعری میں غزلیں، نظمیں، نثری نظمیں، وائیاں اور ان سب میں موضوعات کا غیر معمولی تنوع۔ ایاز کی شاعری کی جادو اثر اور ساحرانہ فضا پڑھنے والے کو شروع سے آخر تک اپنی گرفت میں رکھتی ہے۔ فہمیدہ ریاض نے ایاز کی شاعری کے بارے میں لکھا تھا کہ اپنے خطے زمین سے پیار، اس کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف تند و تیز احتجاج نے 100 رنگ اختیار کیے ہیں، کہیں گہرا دکھ، کہیں بھڑکتا غصہ، کہیں کٹیلا طنز، زہر خند، کہیں تسلی بھری شفقت کے بول۔ غرض ایاز کی سندھ کے لیے شاعری خود اپنے اندر ایک عالم رکھتی ہے۔ اس شاعری کو پڑھنا ایک غیر سندھی کو بھی سندھی بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کی شاعری نسلی نفرت اور تعصب سے بالکل پاک ہے۔ انکوٹ۔ شیخ ایاز نے نثر لکھی تو اس میں بھی نغمگی اور غنائیت نے ایک ایسی صورت پیدا کر دی ہے کہ نثر پر اکثر شاعری کا گمان ہوتا ہے۔ ایسے فقرے ان کے قلم سے نکلے کہ پڑھنے والا رک جاتا ہے اور ان جملوں کے جادو سے عہدہ برا ہوتا رہتا ہے۔ ایک جگہ لکھا، تھر خدا کی مصوری ہے۔ تھر ہی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تھر میں آدمی کے پیر زمین میں دبا دو اور اس کے بال بکھیر دو تو آدمی کہیں درخت کا بڑا بھائی ہے تو کہیں چھوٹا، بیلیں گویا اس کی بہنیں ہیں۔ انکوٹ۔ اپنی خود نوشت کہیں بھی راہ میں منزل نہ ہوگی میں لکھتے ہیں، حسن پرستی شاعر کی میراث ہے اور شاعر سے زیادہ حسن فہم صرف صنم تراش ہی ہو سکتا ہے جو پتھر میں بھی جان ڈال سکتا ہے۔ ان کی شاعری اور نثر دونوں میں ایک رومانوی فضا غالب نظر آتی ہے۔ وہ حسن ذات اور حسن فطرت کی تشریح و تعبیر میں الفاظ و تراکیب کا ایک جہان سمیٹ لاتے ہیں۔ گلاب کا پھول، ندیاں، باد صبا، بارش، ہریالی اور ایسے ہی دوسرے الفاظ تکرار کے ساتھ اس فضا کی تعمیر کرتے ہیں۔ منظر نگاری میں ان کو کمال حاصل ہے۔ ان کی شاعری میں مادی اجسام، خواہ وہ پتھر ہوں یا درخت، دریا ہوں یا ریگستان، سب روح آشنا ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ان کی وضع کردہ تراکیب، تشنگی صحبا، نگاہ صنم افروز، یہاں بات ہو رہی تھی ان کی اردو اور سندھی شاعری کی، اب آپ ان کی اردو کی تراکیب دیکھیے۔ تراکیب تشنگی صحبا،
نگاہ صنم افروز، شبنم تخیل، چہرے گل، نہا خانے اصنام ان کی قوت تخلیق پر مہر تصدیق ثبت کرتی ہے۔ ایاز کا تاریخ ساز کارنامہ شاہج و رسالو شاہج و رسالو کا ترجمہ ہے۔ شاہ کے کلام کے اور بھی ترجمے ہوئے ہیں اور ایک سے ایک ترجمے ہوئے ہیں۔ میں ان کے موازنے کی مشق و بے ادبی ہی نہیں، تنقیدی نقطۂ نظر سے بھی لا حاصل ہی سمجھتا ہوں۔ شبلی نے انیس اور دبیر کا موازنہ کیا کیا کہ موازناتی ادب کی فصل کھڑی ہو گئی۔ میرے خیال میں ہر تخلیق و تحریر کی تعیین قدر اس کے میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ شیخ ایاز کا شاہ کا ترجمہ بڑا ترجمہ ہے، اور ایسا کہنے کے لیے دائیں بائیں دیکھنا چنداں ضروری نہیں ہے۔ وہ اس پائے کا ترجمہ نہ کر پاتے اگر وہ خود بڑے شاعر نہ ہوتے۔ انہوں نے سندھ کی تاریخ اور تہذیب کو اپنے اندر اتار نہ لیا ہوتا اور موسیقی کے رموز کو اس گہرائی میں جا کر نہ سمجھ لیا ہوتا جس کے بغیر شاہ کا کلام ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شیخ ایاز نے اپنے عہد کی کشمکش میں کن صفوں میں کھڑا ہونا پسند کیا، کون سا راستہ اپنے لیے چنا؟ ان کی ساری شاعری، سارا ادب، ان کا اسلوب، ان کی فکر اور پھر ان کی عملی جد و جہد، سب اس نقطے پر آ کر تاریخ کا فیصلہ سننا چاہیں گے۔ اور یہ فیصلہ کچھ ایسا نہیں جو ہم سب کو معلوم نہ ہو، سب کچھ کتنا واضح ہے۔ 20ویں صدی استعمار اور سامراجیت کی صدی تھی۔ یہ صدی سامراجیت کی مزاحمت کی بھی صدی تھی۔ 20ویں صدی نے 2 عالمی جنگیں اور کروڑوں انسانوں کی ہلاکت دیکھی۔ اسی صدی نے عالمی امن کی وہ تحریکیں دیکھیں جن کی نظیر اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آتی۔ 20ویں صدی میں اکثر نوآزاد ملک نو آبادی سے جدید نو آبادی بن گئے۔ پوسٹ کلونیل سوسائٹیز اور نیو کلونیل اسٹیٹس نے افسر شاہی اور فوج کے تسلسل سے اپنی پہچان پائی۔ انہی ملکوں میں جمہوریت اور قومی حقوق کی لازوال تحریکیں بھی اٹھیں۔ سامراج اور جابرانہ ریاستی نظاموں نے مذہب کے مقدس نام پر قوموں کو تقسیم کیا اور معاشروں کو شدت پسندی اور دہشت گردی کی نظر کیا۔ اسی دور میں معاشروں کے راست فکر انسانوں نے وسیع المشربی، روشن خیالی اور سیکولرزم کے چراغوں کی لو کو اونچا کیا۔ شیخ ایاز اس لڑائی میں بھرپور عزم اور ایقان کے ساتھ اور ایک بڑے تخلیقی وفور کے ساتھ سرگرم نظر آتے ہیں۔ ان کے سماجی شعور اور نظریاتی بصیرت میں ان کو آزادی خواہوں، جمہوریت پسندوں، سماجی انصاف کے علمبرداروں اور انسانی شرف و وقار کے نغمہ گروں کی صفوں میں شامل رکھا۔ ایاز کی سامراج دشمنی ان کی اولین پہچان بنی۔ کوئی 300 سال قبل جب ایسٹ انڈیا کمپنی بنگال کے ساحلوں پر اتر کر ہندوستان کو تاراج کر رہی تھی، شاہ لطیف کا اضطراب دیدنی تھا۔ ہمارے ناخداؤں کو ہوا کیا، بدل کر بھیس آئے ہیں فرنگی، بتاؤ ہے کوئی ملاح ایسا کہ روکے یورش دزدانہ ان کی۔ شیخ ایاز کے زمانے تک قیمت چکانے کا وقت آ چکا تھا۔ ایاز نے کہا، پرتگال کے رہنے والوں، جوئے خون میں بہنے والوں، کل کی بات ہے جب تم نے ٹھٹھا میں آگ لگائی تھی اور میرے لب پہ دہائی تھی۔ تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، مجبوروں کو، محکوموں کو، اس دھرتی کے مظلوموں کو آج ایسا غصہ آیا ہے وہ میرا بدلہ بھی لیتے ہیں انگولا کے رستوں پر اور موزمبیق کی گلیوں میں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر ان کو لال سلام کیا ہے۔ سندھ دیس کے بھولے بسرے بولوں میں ایک گیت دیا ہے، سچ کے ساتھی انسانوں میں بود نہیں ہے، اس شعلے کے پروانوں میں بود نہیں ہے۔ پرتگال کے رہنے والوں، جوئے خون میں بہنے والوں، کل کی بات ہے جب تم نے ٹھٹھا میں آگ لگائی تھی اور میرے لب پہ دہائی تھی۔ شیخ ایاز حریت و آزادی کی اس جدوجہد میں سندھ کا بھرپور حصہ ڈالنا چاہتے ہیں۔
مکری کے قبرستان کی مٹی قبرستان میں آسودہ خاک جام نند کو جو دفاع وطن میں مارا گیا تھا مخاطب کر کے کہتی ہے، جام نند کب تک سوتے رہو گے؟ سر پہ سورج آ گیا ہے، رزمگاہ زندگی میں غلغلہ ہی غلغلہ ہے، کب تک سوتے رہو گے؟ نیند میں روتے رہو گے؟ آ کے ہم سنگ لحد کو توڑ دیں، آ کے پھر جینے سے رشتہ جوڑ دیں۔ شیخ ایاز ملکوں پھیلے ہوئے جابرانہ نظاموں، ملوکیتوں، فوجی آمریتوں کی مزاحمت کرتے ہیں۔ چلی کے فوجی آمر آگسٹو پینوشے نے 1973 میں امریکی CIA کی مدد سے صدر آیاندے کا تختہ الٹ کر اعلان کیا، اس دیس میں ایک بھی ایسا پتا نہیں ہے جسے میں نہیں ہلا سکتا۔ ایاز نے یہاں سے جواب دیا، پینوشے، آیندے کا دل بھی ایک پتا ہے جو ہل جل رہا ہے تمہاری بندش کے باوجود، اور تم اس پتے کا ارتعاش گولیوں سے بند نہیں کر سکتے، اور جو اس طوفان کے انتظار میں ہے جس میں کروڑوں پتے تالیاں بجا کر اس انقلاب کا سواگت کریں گے جس کا انتظار وہ آج خاموشی سے کر رہے ہیں۔ شیخ ایاز امن کے اور زندگی کے شاعر تھے، وہ حسن کے شاعر تھے۔ خبردار اس گل لالہ کو مت توڑو، یہ غالب کی گردن کی مانند مستی میں جھوم رہا ہے، اور ہوا اس کی ہر غزل پر ناچ رہی ہے۔ ایاز وسیع المشربی رواداری اور سیکولرزم کے علمبردار ہیں، وہ وحدانیت اور ویدانت کے عقیدت مند ہیں، وہ ایک ہی سانس میں گنگا اور کرنافلی، پدما اور پنچ نتکا، میگھنا اور راوی کا، سندھو اور دنیا جہاں کے دریاؤں کا نام لے سکتے ہیں۔ وہ دعا گو ہیں، فتح پور سیکری خواجہ غریب نواز کی درگاہ، مجاور، دعا مانگیے یہاں ہر دعا مستجاب ہوتی ہے، اس جھروکے میں دھاگا باندھ دیجئے، جب دعا مستجاب ہو جائے یہ دھاگا خود آ کر کھول دیجئے۔ شاعر، تم خدا کے برگزیدہ بندے ہو، دعا کرو میری دعا مستجاب ہو، اس دیس میں اکبر پھر پیدا ہو، اکبر پھر پیدا ہو۔ شیخ ایاز کی آمریت دشمنی کا ایک بڑا موضوع قومی شناختوں اور صوبائی تشخص کی بازیافت کا موضوع ہے۔ وہ سندھی نہیں، سب قومیتوں کے حقوق کے علمبردار ہیں۔ 1 یونٹ کے خلاف وہ پاکستان کے اہل دانش کی سب سے توانا آواز تھے۔ 1955 میں ہماری مقتدرہ نے مشرقی پاکستان کی عددی برتری کو غیر مؤثر بنانے کے لیے ملک کے مغربی حصے کے سب صوبوں اور ریاستوں کو آپس میں ضم کر کے 1 یونٹ بنایا تاکہ مشرقی اور مغربی پاکستان کو برابر نمائندگی دینے کا غیر فطری راستہ ہموار ہو جائے۔ مغربی حصے کے چھوٹے صوبوں نے بجا طور پر اس کو اپنے تشخص کی نفی تصور کیا۔ 1 یونٹ کے خلاف ایک طویل اور صبر آزما جد و جہد شروع ہوئی۔ 20 لیڈر اور دانشور زندہ کی آنی سلاخوں کے پیچھے دھکیلے گئے۔ شیخ ایاز کو بھی احتجاج کی آواز بلند کرنے پر قید و بند کی اذیتناک تکلیفیں برداشت کرنا پڑی۔ انہوں نے یہ سزائیں برضا و رغبت قبول کیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب نظریاتی لوگ پھانسی کے پھندے کو چوم کر گلے میں ڈال لیتے تھے اور کشاں کشاں بندی خانوں کا رخ کرتے تھے۔ ابھی وہ زمانہ نہیں آیا تھا جب لیڈر پولیس کو دیکھ کر دوڑیں لگانے لگے اور سیاستدانوں نے کارکنوں کو اپنی ڈھال بنا لیا ہو۔ بلوچستان کے عظیم پختون رہنما خان عبدالصمد خان اچکزئی کو 1 یونٹ کے خلاف تقریر کرنے پر 10 سال کی سزا سنائی جاتی ہے۔ بزرگ رہنما کو مت جیل لے جایا جا رہا ہے۔ کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر بہت سے کارکن پلیٹ فارم پہ موجود ہیں۔ ایک نوجوان بچشم نم اچکزئی صاحب سے کہتا ہے، خان بابا آپ کی اتنی عمر اور 10 سال کی حید۔ خان عبدالصمد اچکزئی نے کہا، بیٹا
یہ سزا کسی نے تو کاٹنی تھی۔ نظریاتی لیڈر لوگوں کی قید کاٹتے ہیں، شاعر آئندہ نسلوں کی سزائیں کاٹتے ہیں۔ حسرت موہانی نے، فیض اور جالب نے آنے والی نسلوں کی سزائیں کاٹیں، شیخ ایاز نے ہماری نسل کی سزا کاٹی، اور سزا بھی ایک شان اور وقار کے ساتھ۔ ساہیوال جیل کی ڈائری، جس کا ترجمہ ہمارے دوست کرن سنگھ نے بہت محبت کے ساتھ کیا ہے، دکھاتی ہے کہ کس طرح ایاز نے جیل کو اپنے لیے حجرہ علم و عرفان بنا لیا۔ سینکڑوں کتابیں پڑھیں، 20 نظمیں لکھیں، نت نئے خیالات کی آبیاری کی۔ جیل میں ٹیگور اور نظر الاسلام، اقبال اور ابوالکلام آزاد، بالزاک اور ناظم حکمت صبح و شام ان کے احاطۂ خیال میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ وہ کتابوں پر تبصرے کرتے ہیں، فلموں پر رائے دیتے ہیں، اور پھر اکثر ایسے خیال نو کے زبان پر آتے ہیں کہ پڑھنے والا بڑی دیر تک ان پر غور کرتا رہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں، میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف محبت زندگی ہے بلکہ نفرت بھی زندگی ہے۔ نفرت ایک عظیم قوت ہے جو جسم و جان کو توانائی بخشتی ہے۔ ماروی صرف کھیت سین کے پیار کے سبب زندہ نہیں رہی، عمر کے قلعے سے نفرت بھی اسے زندہ رکھے ہوئے تھی۔ ایاز کا خیال بالکل درست ہے۔ تاریخ کا سبق بھی یہی ہے کہ ظلم کے نظام سے نفرت اگر ظلم کے خاتمے سے پہلے ختم ہو جائے تو ظلم کی مدت بڑھ جاتی ہے۔ شیخ ایاز قومی آزادی کے دلدادہ اور قومی شناختوں کے پرعزم وکیل رہے، مگر وہ قومی کردار کی اصطلاح میں مضمر عمومیت یا جنرلائزیشن سے اتفاق نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ قوم کا کردار، یہ چھوٹی سی نظم ہے، قوم کا کردار ایک بے معنی لفظ ہے۔ جس قوم نے روسو پیدا کیا وہی الجیریا میں قتل عام بھی کرتی ہے۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، جرمنی نے 1 صدی میں کانٹ، ہیگل، فیورباخ اور مارکس پیدا کیے، اور دوسری صدی میں ہٹلر، ہرمن گوئبلز اور بورمین پیدا کیے۔ قومی کردار ایک بے معنی لفظ ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تو شیخ ایاز کی اپنی صدی 20ویں صدی تھی، لیکن میں نے آغاز میں عرض کیا تھا کہ ان کا دوسرا بڑا کارنامہ 18ویں صدی کو 20ویں صدی تک لانے اور یہ کام شاہ لطیف کی وساطت سے کرنے کا کارنامہ تھا۔ انہوں نے شاہ کو کہاں کہاں پہنچایا، ان کے کلام کی آفاقیت ایک دنیا کی نظروں تک پہنچی۔ یہی نہیں، شیخ ایاز نے دنیا جہاں کے اہل دانش سے، ادیبوں، شاعروں، مصوروں اور دوسرے تخلیق کاروں سے اہل سندھ کو متعارف کرایا۔ وہ لورکا اور مایا کوفسکی کو، پابلو نیرودا اور ناظم حکمت کو، والٹیئر اور ہومر کو، وان گو اور ٹیگور کو، ول ڈورانٹ اور ٹوئن بی کو سندھ لے آئے۔ صرف ہسپانیہ کے شاعر لورکا سے یہ مکالمہ سنیں۔ اب سوچئے کہ لورکا کس دنیا میں اور اپنے شیخ ایاز کدھر۔ نظم ہے، لورکا تو اور میں جڑواں بھائی ہیں، ازل کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں ابد کی کوکھ میں پلٹ جانا ہے، اور سندھ اور ہسپانیہ تک فاصلہ ازل اور ابد کے بیچ بالشت بھر ہے۔ مقامیت اور عالمگیریت میں، لوکل اور گلوبل میں عملی اور فکری ارتباط جو 21ویں صدی میں معاشروں کی فلاح کی کلید ہے، اس کی طرف شیخ ایاز سفر کا آغاز 21ویں صدی کے آنے سے پہلے کروا چکے تھے۔ انہوں نے 21ویں صدی کا استقبال یوں کیا، 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے، آدھی رات کو سما سٹا سے آنے والی گاڑی سکھر کے پل سے گزر رہی ہے، اس کی قمقموں کی روشنی پانی پر پڑ رہی ہے، پراسرار، دل آویز، محبت کی وارفتگی کی طرح، خواجہ فرید کی کافی کی طرح۔ خواتین و حضرات، میں اس مضمون کا اختتام شیخ ایاز ہی کے کسی شعر یا بند پر کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی سوچنا شروع ہی کیا تھا
کہ فیض کی وہ نظم ذہن میں آنا شروع ہوئی جو انہوں نے اقبال کے حوالے سے لکھی تھی۔ یہ ایک بڑے شاعر کا ایک دوسرے بڑے شاعر کو خراج عقیدت تھا، لیکن اس کی ایک بڑائی یہ بھی ہے کہ یہ ہر اس بڑے تخلیق کار پر صادق آتی ہے جس نے انسان دوستی اور نجات دید و دل کا مسلک اختیار کیا۔ شیخ ایاز انہی تخلیق کاروں میں شامل ہیں۔ ایاز کو ذہن میں رکھیے اور فیض کے یہ اشعار پڑھیے۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا۔ سنسان راہیں خلق سے آباد ہو گئیں، ویران میں قدوں کا نصیبہ سنور گیا۔ تھیں چند ہی نگاہیں جو اس تک پہنچ سکیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں اتر گیا۔ اب دور جا چکا ہے وہ شاہ گدا نما، اور پھر سے اپنے دیس کی راہیں اداس ہیں، پر اس کا گیت سب کے دلوں میں مقیم ہے، اور اس کی لے سے سینکڑوں لذت شناس ہیں۔ یہ گیت مثل شعلے جوالا کند و تیز، اس کی لپک سے باد فنا کا جگر گداز۔ جیسے چراغ وحشت سرسر سے بے خبر، یا شمع بزم صبح کی آمد سے بے خبر۔ آیا ہمارے دیس میں ایک خوشنوا فقیر، آیا اور اپنی دھن میں غزل خواں گزر گیا۔